بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی، میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج ہم خانقاہ معلیٰ شگر خاص کے بارے میں مختصر معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ خانقاہ معلیٰ شگر خاص بلتستان کے اہم مذہبی آثار میں سے ایک ہے۔ یہ خانقاہ 11ویں صدی ہجری میں شگر میں ہونے والی تاریخی تعمیرات کا ایک شاہکار بھی ہے۔ اس خانقاہ کی تعمیر کے حوالے سے دو روایتیں موجود ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ خانقاہ معلیٰ شگر کی بنیاد میر ابو سعید سودا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے میر یحییٰ دست سخا رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر سے شگر ہجرت کے بعد 1100 ہجری بمطابق 1689 عیسوی میں رکھی، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ خانقاہ معلیٰ کی بنیاد شاہ ناصر توسی نے 1023 ہجری میں رکھی۔ مورخین کے مطابق امیر کبیر سید الحمدانی، شاہ سید محمد نوربخش اور میر شمس الدین محمد عراقی بت شکن کے بعد شاہ ناصر توسی رحمۃ اللہ علیہ بلتستان کا دورہ کرنے والے مبلغین میں سے ہیں۔ تاریخی شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی روایت درست نہیں۔ موجودہ میر وائز سید حسن شاہ شگری کے مطابق میر یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے شگر آمد کے بعد میر وائز کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، تاہم خانقاہ کی بنیاد شاہ ناصر توسی نے 1023 ہجری میں ہی رکھی اور 8 سال کی مدت میں یعنی 1031 ہجری میں تعمیر مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں 1023 ہجری میں شاہ ناصر نے اس خانقاہ کو بنایا اور اس کے معمار سارے کشمیر سے لائے تھے۔ 12 معمار تھے، زواپا میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ایک دفعہ آ کے انہوں نے چیک کیا تو لکڑیاں جو ہے وہ سوکھی نہیں تھی، واپس چلے گئے۔ پھر واپس آ کر انہوں نے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ 8 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ میر وائز سید محمد عراقی کے مطابق میر یحییٰ نے خانقاہ کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں کے مطابق میر یحییٰ اور ان کے بھائی میر مختار اپنے والد گرامی میر ابو سعید سودا کی شہادت کے بعد 1095 ہجری بمطابق 1684 عیسوی میں کشمیر سے بلتستان ہجرت کر کے آئے۔ کچھ عرصہ شگر میں قیام پذیر رہنے کے بعد میر مختار اخیار کیرس چلے گئے، جبکہ میر یحییٰ نے شگر میں ہی مستقل سکونت اختیار کیے رکھی۔ خانقاہ پر لگے بورڈ کے مطابق 1012 ہجری بمطابق 1591 عیسوی میں حضرت شاہ ناصر توسی اپنے 3 بھائیوں سید علی، سید حیدر اور سید محمود کے ہمراہ سلطور و سیاچن کے راستے بلتستان وارد ہوئے۔ یہ برادران حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ شاہ ناصر توسی نے بلتستان کے کئی علاقوں میں مساجد تعمیر کروائیں، ان میں سے ایک خانقاہ معلیٰ شگر بھی شامل ہے، جس کی بنیاد 1023 ہجری میں رکھی گئی، یعنی اس خانقاہ کی تعمیر کو اب 421 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ میر یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، جیسے کہ وہ نہیں ہے، وہ حضرت شاہ ناصر توسی نے جو ہے جو وہاں پر غائب ہوئے، اس نے بنیاد رکھی۔ شاہ ناصر توسی رحمۃ اللہ علیہ بعد ازاں کیٹو کے راستے میں داسو کے مقام پر پہاڑ سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ ان کے بھائی سید علی توسی سکردو کے نواحی علاقے کواردو، سید علی حیدر کمرہ اور سید محمود سکردو کے مرکزی علاقے کشوباغ میں آسودہ خاک ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق توسی برادران کی آمد اور تبلیغ کے 300 سال یعنی 1890 عیسوی تک سکردو کی آبادی نوربخشی مکتب فکر کے ماننے والے تھے۔ خانقاہ معلیٰ شگر کی بنیاد رکھتے وقت میر یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چنار کا درخت بھی لگایا تھا، جو اس وقت بھی موجود ہے۔ سید محمد عراقی کے مطابق میر یحییٰ کی خواہش تھی کہ شغر نالہ سے ایک سنگ مرمر خانقاہ کی حدود میں چنار کے درخت کے پاس موجود ہو اور وہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ اس پتھر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کی محفلیں جما سکیں۔ چنانچہ اسی نالے سے ایک سفید پتھر خود بخود آ کر اس چنار کے درخت کے ساتھ آ بیٹھا، جسے اب اجتماعات میں گنجائش بڑھانے کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ خانقاہ کی حالت کچھ خستہ ہوئی تو 2004
5 میں موجودہ میر واعظین سابق پرنسپل ڈگری کالج شگر پروفیسر سید حسن شاہ شگری اور سید محمد عراقی شگر کی سرپرستی میں مقامی نوربخشی کمیونٹی نے قبہ یعنی ختم بام سمیت چھت کی مرمت کرائی۔ اس کے لیے آغا خان کلچرل سروسز پاکستان نے فنی معاونت فراہم کی۔ اس ختم بام کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ ایک باکرامت قبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شگر کے راجہ سبا اولاد نرینہ سے محروم تھے، تو انہوں نے منت مانی کہ میں اولاد نرینہ کے لیے اس قبہ کی مرمت کراؤں گا۔ چنانچہ قیمتی لکڑیاں استعمال کر کے قبہ تیار کروایا گیا اور خانقاہ پر چڑھایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے راجہ سبا کے ہاں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائی اور راجہ محمد اعظم خان پیدا ہوئے۔ سید محمد عراقی نے بھی اولاد نرینہ کے لیے اسی قبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا اور ان کے ہاں بھی موجودہ میر وائز سید محمد راقی پیدا ہوئے۔ جس سال خانقاہ معلیٰ کی تعمیر ہوئی اسی سال شگر فورٹ اور ساتھ ہی موجود خلنگرونگ مسجد بھی بنی اور دونوں عمارتیں اپنی پرانی حالت پر موجود ہیں۔ شگر فورٹ کے اندر قدیم نوادرات، برتن، مسجد اور دیگر قدیم اشیاء موجود ہیں، گویا یہ ایک میوزیم نما ہوٹل بن چکا ہے۔ خانقاہ کے دروازوں، چھت اور دیواروں پر خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے۔ ان خوبصورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکھانوں اور کاریگروں نے خانقاہ معلیٰ کی آرائش و زیبائش میں اپنی خداداد صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ خانقاہ کے ہال کے اندر تقریباً 400 سے 450 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ برآمدہ اور میدان میں 1000 افراد کے لیے گنجائش موجود ہے۔ محافل و مجالس کے دوران ہال میں 1200 سے 1400 جبکہ مجموعی طور پر 3000 افراد بیک وقت شریک ہو سکتے ہیں۔ خانقاہ معلیٰ میں 5 وقتی نمازیں، جمعہ، عیدین اور چہاردہ معصومین کے ایام ولادت پر عید اور ایام شہادت پر مجالس کا باقاعدگی سے انعقاد ہوتا ہے۔ جب حضرت میر ابو سعودہ کے اولادوں میں سے میر یحییٰ اور میر مختار تھے، میر مختار یہاں سے مائگریٹ ہو کے کرس چلے گئے اور میر یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود رہا۔ میر مختار اخیار کہا جاتا تھا اور میر یحییٰ دست سخا کہا جاتا تھا۔ راجہ صاحب نے اپنے پیوپا اس کو زمین دیا ہوا تھا، اس کی زمین سے جو ہے وہ خانقاہ بنایا ہے، تو اس کی بنیاد شاہ ناصر نے رکھے۔ اس میں نماز با جماعت، نماز اور ریاضت کے سلسلے شروع ہو گئے، جو ہمارے سلسلہ ذہب میں تھے، جو ہمارے بزرگان دین پیران پیر کرتے تھے، تو اجتماعی اعتکاف وغیرہ بھی جو ہے نا، ساتھ ہی عزلت خانے، چلا خانے بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ خود مجھے بھی، میرے والدہ بھی، وہ کہتے تھے، میرے والد صاحب جو بھی رات کے آخری پہر سے پہلے وہ جاتے تھے نماز اشراق، وہاں سے پڑھ کے والد صاحب جو ہے نکل آتے تھے، یعنی جب دن چڑھے تو وہاں خانقاہ بنے ہیں۔ وہ حضرت میر یحییٰ وہاں 1-2 چنار ان کی دور کے لگے ہوئے ہیں، خانقاہ کے بنیاد ان کے دور، وہ چنار اب بھی موجود ہیں، تو وہ چنار بنے ہیں، تو ساتھ ہی خانقاہ بنتا ہے۔ اس خانقاہ کا یہ ہے کہ یہ خانقاہ اور یہ جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فورٹ، یہ فورٹ جو ہے جو بعد کی بنی ہوئی، یہ سارے، اور ساتھ ہی ادھر ایک مسجد ہے جسے ہم مسجد نینگرونگ کہتے ہیں، نینگرونگ مسجد کہتے ہیں، وہ مسجد تھوڑا ایک ہی دور میں بنے ہیں۔ یہ فورٹ، وہ مسجد تو 450-500 سال اس کا بھی ہوتا ہے، 450-500 سال اس کا بھی ہوتا ہے، اور اس مسجد کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس خانقاہ کی بھی تو بار بار رینوویشن ہوا، اس کی مرمت ہوئی، تو اس میں مٹی پر مٹی ڈال کے جو ہے نا، یہ خانقاہ مکمل طور پہ جو ہے نا خستہ ہو چکے تھے۔ اس سے قبے اوپر کے جو مسجد ہے وہ ہے، وہ سارے گر چکے تھے، تو وہ ہم نے 2004-5 میں جو ہے نا اس کا قبے کو اثر نو میں اور سید حسن شاہ صاحب میر وائس جو خانقاہ کے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کی قبے کو اثر نو دامن دیا۔ اللہ کے فضل کرم سے خانقاہ کا کنڈیشن بہت اچھا ہے، کارپیٹ شارپیٹ بچایا ہوا ہے، عبادت کے دوران بڑا سکون ہوتا ہے، قلبی سکون ہوتا ہے، ذکر اذکار ہوتے ہیں،
पांचों वक़्त ज़िक्र होता है, सुबह औराद फ़तिया होता है, शाम को औराद असरिया होता है और औराद खमसा होता है।